मंदिर क्या होता है और सोमनाथ मंदिर कहाँ वाक़या था? सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा था? क्या सोमनाथ का मंदिर वाकई महमूद गजनवी ने तोड़ा था? सोमनाथ का मंदिर दूसरे मंदिरों से क्यों अलग था? ऐसी क्या खास बात थी इसमें जिसके इतने चर्चे हैं? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारीखनाक। मैं हूं तबस्सुम जलालवी। आज के तारीखनाक में आपको सोमनाथ की तारीख के बारे में दिलचस्प हकाइक से रोशनास कराना मकसूद है। लेकिन तफसील पर जाने से पहले अगर अभी तक आप तारीखनाक के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर इसकी बेल आइकन आल को प्रेस कीजिए। प्रोफेसर रुमेला तापर ने महमूद गजनवी का सोमनाथ पर हमले और इससे पैदा होने वाली गलतफहमियों पर सिरे हासिल बहस किया है और इनके किरदार को तारीख का मजलूम तरीन किरदार साबित किया है। सोमनाथ, जो सोमनाथ पट्टन, सोमशावर पट्टन और देव पट्टन के नाम से भी मशहूर था, कभी भी महमूद गजनवी ने बर्बाद नहीं किया। तापर का कहना है कि इन जमानों में बड़े और अहम मंदिरों की जागीरें होती थी और इनके अंदर नजरानों की सूरत में जमा शुदा बेपनाह दौलत होती थी। यहाँ तक कि जब कोई हिंदू राजा भी इन खेतों में यलगार करता तो वो भी इन मंदिरों को लूटता था और अक्सर अपनी फतह की निशानी के तौर पर वहाँ इस्तादा बुत अपने साथ ले जाता था। तो महमूद गजनवी ने भी वही कुछ किया जो इससे पेशतर हिंदू राजे करते आते थे। लेकिन सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा कि आज बयान किया जा रहा है। इस अहद के किसी महतूते या दरियाफ्त होने वाले पत्थर पर यह नक्श नहीं है कि महमूद के हमले के बाद सोमनाथ उजड़ गया था, बल्कि ये दर्ज है कि इसकी यलगार के बाद सोमनाथ बदस्तूर आबाद रहा और वहां परस्तिश होती रही। रुमेला तापर की तहकीक के मुताबिक ये अंग्रेज हुक्मरान थे जिन्होंने तकसीम करो और हुकूमत करो की हिकमत अमली के तहत इस नज़रिए को फ़रोग़ दिया, ख़ास तौर पे 1857 की जंग आज़ादी के बाद, जिसमें मुसलमान और हिंदू यकसा तौर पर शामिल थे। और ये हिंदू के लिए ख़ास था कि देखो मुसलमान, तुम पर कैसे कैसे जुल्म ढाते रहे हैं। उन्होंने सोमनाथ को बर्बाद कर दिया जबकि हम तुम्हारी इबादतगाहों की ताज़ीम करते हैं। इस मुहिम का आगाज़ एलन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन ब्रो की बरतानवी पार्लियामेंट 1843 के इस बहस से होता है। द प्रोक्लेमेशन ऑफ गेट्स यानी दरवाज़ों की बरामदगी के नाम से किया जाता है। दुनिया की किसी भी किताब और ज़ुबान में 1857 से पहले महमूद गजनवी बतौर लुटेरा का जिक्र नहीं मिलता। तापर का कहना है कि अभी लोक गीतों में महमूद गजनवी के गुण गाए जाते हैं। सोमनाथ के फ़कीर और साधु महमूद गजनवी को एक दास्तानवी हीरो गिरदानते हैं। अगर वो में से एक लुटेरा होता, मंदिरों का दुश्मन होता, तो हिंदू लोक गीतों में इसकी तौसीफ क्यों की जाती? तापर ने यह भी लिखा है कि सोमनाथ के इलाके में बेशुमार मुसलमान ताजिर आबाद थे जो घोड़ों का व्यापार करते थे। इनमें अरब भी शामिल थे जिन्होंने मकामी औरतों से शादी करके हिंदुस्तानी तहजीब को अपना लिया था। मार्को पोलो ने भी अपने सफ़रनामे में सोमनाथ और गुजरात के इलाके व्यापारियों का जिक्र किया है जो ईरान से घोड़े लाकर हिंदुस्तान में फ़रोख्त करते थे। ये व्यापारी बाहर से घोड़े, शराब और दाते बरामद करते थे और हिंदुस्तान के कपड़े, मसाले, जवाहरात, लकड़ी और तलवारें बरामद करते थे। सोमनाथ का इलाका तिजारत का एक अहम मरकज़ था। तापर की तहकीक का एक पहलू ये भी है कि कोहिस्तान नमक में जो मंदिर थे वो बहुत गरीब थे। सिर्फ तानीसर, मुल्तान और सोमनाथ के मंदिरों में थी। इन मंदिरों से हासिल होने वाली दौलत से महमूद की फौज की तनख्वाहें दी जाती थी और इनमें से बेशतर हिंदू होते थे और इन मंदिरों पर हमला करने वालों में शामिल होते थे। हिंदुस्तान में जितने भी फौजी भर्ती किए जाते थे इनका कमांडर भी हिंदुस्तानी होता था जिसको सिपहसालार हिंदवान कहा जाता था और वो महमूद का वफादार होता था।
محمود غزنوی نے 1026 میں سومناتھ پر حملہ کیا تھا۔ اس کے 12 سال بعد 1038 میں گوا کے مقامی راجہ کدمب نے سومناتھ کا شاہی سفر کیا، جس پر ایک سفر نامہ بھی لکھا تھا جو سنسکرت زبان میں چھپا ہے۔ اس کے مطابق مندر کو تباہ نہیں کیا گیا، بلکہ محمود کی فوجوں نے اس کی بے حرمتی کی تھی اور سومناتھ مندر کے خطے میں سیاسی بالادستی ختم کی تھی، اور حملے کے بعد اس سے دوبارہ مرمت کر لیا گیا تھا اور مندر کی رونق برقرار رہی۔ گوا سے سومناتھ تک کے سفر کا ایک احوال 1125 کی ایک تحریر میں بھی ملتا ہے۔ اس شاہی سفر میں بادشاہ کا جہاز سمندری طوفان میں تباہ ہو گیا تھا اور ایک عرب بیوپاری نے بادشاہ کی جان بچائی تھی۔ اس مدد کے عوض بادشاہ نے عرب بیوپاری کے پوتے کو ایک علاقے کا منتظم بنایا اور اسے مسجد بنانے کی اجازت دی تھی۔ 12ویں صدی کے گجراتی چولوکیا خاندان کے راجہ کمار پال کے مطابق راجستھان کا مگران مندر شان و شوکت میں سومناتھ سے کم تر تھا۔ سومناتھ کے قریب منگرال سے ملنے والے 12ویں صدی کے ایک کتبے کے مطابق سومناتھ مندر میں دیوی دیوتاؤں پر چڑھاووں کی صورت میں بہت مال آتا تھا۔ 11ویں صدی کے ایک مہارانی نے حکم نامہ جاری کیا تھا کہ سومناتھ مندر آنے والے یاتریوں کے سفر کو ٹیکس فری کیا جائے اور وہ راستے میں دریا، پل یا کسی مقامی راجہ کے علاقے سے گزرنے پر کوئی ٹیکس ادا نہ کریں۔ 12ویں صدی تک سومناتھ مندر اس قدر امیر ہو چکا تھا کہ سونے چاندی کے انبار لگ چکے تھے۔ کیا بادشاہ کمار پال کے خطبے سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے سومناتھ کے تحفظ کے لیے ایک گورنر مقرر کیا تھا، جس کا کام مندر کی دولت کو مقامی ابہیرا راجاؤں کی ڈکیتی و لوٹ مار سے بچانا تھا۔ کمار پال نے بھاؤ برہسپتی کو 1169 میں سومناتھ کا گند یعنی راہب اعلیٰ مقرر کیا تھا۔ اس راہب اعلیٰ کی اہم ذمہ داری مندر کو آباد رکھنا اور ویران ہونے سے بچانا تھا، کیونکہ محمود غزنوی کے بعد مندر خستہ حال ہو چکا تھا، جس کا تعلق حملے سے نہیں بلکہ خستہ حالی کی ایک وجہ کل یگ یعنی بیوپاریوں کی جانب سے مندر کی مالی سرپرستی چھوڑ دینا تھا۔ دوسرا، مندر کی عمارت بہت زیادہ پرانے ڈھنگ کی تھی جن کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ تیسری وجہ مندر سمندر کے بہت قریب ہونے کی بنا پر سمندری لہریں اور نمی عمارت کو نقصان پہنچاتی تھی۔ اس کے کچھ سال بعد 1216 میں اس وقت کا چولوکیا بادشاہ سومناتھ مندر کو مالوا کے ہندو راجاؤں کی لوٹمار سے بچاتا رہا۔ بدر کالی کے کتبے کے مطابق بوبر ہسپتی کا دعویٰ ہے کہ اس نے کمار پال کو تیار کیا تھا کہ وہ مندر کو دوبارہ تعمیر کرے۔ اس کا کہنا ہے کہ اصل مندر سونے کا بنا ہوا تھا، جس کو بعد میں سونا ہٹا کر چاندی کے مندر میں بدل دیا گیا تھا اور آخر میں چاندی ہٹا کر پتھروں کا مندر بنا دیا گیا۔ مندر کی آمدنی اور بارے راہبوں کے معاوضے بڑھانے کے لیے برہم پوری گاؤں کے محصولات کا استعمال کیا گیا تھا۔ اتنے زیادہ تاریخی سنسکرت، پراکرت اور جینی کتبات میں محمود غزنوی کے حملے کا ذکر نہ ہونا حیران کن ہے۔ ان میں اگر کچھ لکھا گیا ہے تو اتنا کہ مندر خستہ ہو گئے ہیں، ان کی تعمیر ضروری ہے، اور مندر کے بتوں کے توڑنے کا جو ذکر آیا ہے وہ سب مقامی ہندو راجاؤں کے بارے میں ہیں جو دولت لوٹنے کے لیے سومناتھ مندر پر حملے کرتے تھے۔ محمود غزنوی کے حملے اگر اتنے ہی سنگین، جذبات کو زخمی کر دینے والے اور ناقابل برداشت تھے جیسے کہ اب دعوے کیے جاتے ہیں، تو حملوں کے 200 برس بیت جانے کے بعد ان کو اس طرح نہ بلا دیا جاتا کہ کسی کتبے میں محمود غزنوی کی طرف سے مندر کی تباہی اور لوٹ مار کا ذکر نہیں ملتا۔ اگر ذکر ہے تو صرف اتنا کہ محمود واپس جاتے ہوئے سومناتھ پٹن میں ایک مختصر فوج چھوڑ کر دبشالم کو اپنا گورنر قائم کر گیا تھا۔ محمود غزنوی کے ایک معاصر شاعر دانپال، جو مالوا کے بوجھ دربار کا شاعر تھا، اس نے اپنی شاعری میں محمود کے گجرات پر مہم کا ذکر کیا ہے۔ محمود راجستھان کے ستیا پور کے مقام پر جین مندر میں مہاویر مجسمے کو توڑنے میں ناکام رہا، جبکہ سومناتھ کے بڑے بت کو توڑا ضرور مگر مندر کو تباہ اور مال کی لوٹ مار نہیں کی۔ اس طرح پربھار سوری نے بھی لکھا ہے کہ محمود کے ہاتھی مہاویر مجسمے کو نہیں توڑ سکے تھے، حتیٰ کہ کشمیر کا مشہور شاعر
بلہانہ جو محمود کے 50 سال بعد 1076 میں سومنات آیا۔ گجرات کے چولوکیا دربار میں رہا، ایک ناٹک کرن سندری بھی لکھا، گجرات کے لوگوں کی تفصیلی حالات لکھے اور محمود غزنوی کے ملتان میں اسماعیلی شیعوں پر حملے کا تفصیلی ذکر کیا ہے، مگر محمود غزنوی کے سومنات حملے کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ یہ ایک بڑی حیران کن بات نظر آتی ہے۔ محمود غزنوی کے سومنات حملے کے بارے میں جو وجوہات منسوب کی جاتی ہے، گجرات میں محمود غزنوی کے ہم عصر اور 200 سال بعد تک مصنفوں و شعراء نے سومنات کی محمود کے ہاتھوں تباہی اور دولت کی لوٹ مار کا ذکر تک نہیں کیا۔ آج اتنی شدت سے محمود غزنوی کو لٹیرا ثابت کیا جاتا ہے۔ اگر یہ اتنا بڑا اور اہم واقعہ ہوتا تو اس دور میں کتابیں بھر دی جاتی۔ تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ سومنات کا حملہ بھی باقی دوسرے حملوں جیسے جواز اور نتائج رکھتا تھا اور صدیوں تک محمود کو لٹیرا کی بجائے اچھے الفاظ میں یاد رکھا گیا۔ حقیقتاً یہ انگریز ہی تھے جنہوں نے اس سازشی تیوری کا آغاز کیا اور ہندو میں نفرت کے بیج بوئے۔ پھر کچھ اپنے بھی اس رو میں بہہ گئے۔ ہم نے اپنی نابینائی میں اس عظیم علمدوز فاتح محمود غزنوی کو صرف بت شکن اور لٹیرے کے درجے پر فائز کر کے اس کی قامت مختصر کر دی ہے، جو بقول ایڈورڈز گبنز مقدونیہ کے سکندر اعظم سے بھی عظیم فاتح تھا۔ یہ تھی سومنات کے مندر کے بارے میں تاریخی حقائق جو کہ آپ کے گوش گزار کی گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ زندگی رہی تو ایک اور تاریخی ولاگ کے ساتھ دوبارہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اگلی ولاگ تک مجھے دینی ہوگی اجازت، مگر تب تک اپنا بھی ڈھیر سارا خیال رکھنا ہوگا۔ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔